نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ الحمدللہ قرآن کلاس میں آپ سب کا خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکر اللہ پاک کا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے موقع دیا ہے کہ ہم اس قرآن پاک کے مطالعے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے۔ تو جیسے کہ بتا دیا گیا تھا کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے، جو سورت کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے، وہ سورت الگ ہے۔ تو کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی، ہم نے اس لیے اس کی جو پہلی وہی 5 آیات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی، ہم ان کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو معاف فرما دے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ اب جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ سورت الگ کی 5 آیات یہ پہلی وہی تھی جو آن صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ اب قرآن پاک کا اگر ہم مطالعہ کریں، ہم پچھلی بھی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ قرآن پاک کی بیشتر صورتیں ہیں جو آپس میں جوڑوں کی شکل میں مماثلت رکھتی ہیں، جن کا کنٹیکسٹ جو ہے نا وہ سیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو میسج کنوے کیا گیا ہے اس میں مطابقت ہے۔ اب سورت الگ کی ان 5 آیات کو دیکھا جائے جو وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی تھی، اس کا جو کنٹیکسٹ ہے وہ ملتا ہے سورت والتین کے ساتھ، کیونکہ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بندے کی تقسیم، اللہ تعالیٰ بندے کی تخلیق کے بارے میں کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بہترین ساخت کے ساتھ انسان کو پیدا کیا، اور یہاں پہ بھی یہی بیان کیا گیا۔ پہلے ہم اس کی تھوڑی سی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ تو اس کا تھوڑا سا پہلے پس منظر بیان کر دیتا ہوں کہ یہ جو پہلی وحی ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہ غار حرا میں جو ہے نازل کی گئی۔ تو اب بتانا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ یہ جو قرآن پاک ہمارے تک پہنچا ہے، اس کی جس طرح سے ترتیب ہے، پہلے سپارے سے لے کے الف لام میم سے لے کے آخری سپارے تک اور آخری سورہ الناس تک، ایک تو یہ ترتیب ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں یہ ترتیب دی گئی۔ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ترتیب نزولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتی تھی کہ جس طرح سے وہ وحی آتی تھی، جو صورت آتی تھی، جس موقع پہ آتی تھی، اس کے بعد صورت مکمل ہوتی تھی، وہ ترتیب نزولی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا وہ مکمل کی تھی۔ کیونکہ ہمارے پاس یہ جس طرح سے ہے مصحف موجود ہے، ہم نے اس کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ اگر ہم اس ترتیب نزولی کے لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، اس کو دیکھیں تو اس لحاظ سے بھی ہمارے ذہن کے زاویے اور اللہ تعالیٰ کی ساخت کو پہچاننے کا جو ہے نا منشور علیحدہ سے ہو جائے گا اگر اس لحاظ سے بھی پڑھا جائے۔ کیونکہ ہم طالب علم ہیں اور سارے زندگی طالب علم رہیں گے، جو علماء کرام ہیں، میرا ماننا ہے کہ قرآن کا علم اتنا وسیع ہے کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں، اس کی عطاعت ہے کہ ہم جو کہ اس کا مطالعہ کر کے اس کا جو حصہ ہمارے سمجھ میں آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہے کہ ہماری بصارت کھل جاتی ہے اور اس کو ہم جو ہے نا بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم اس ترتیب نزولی پہ ورک کریں گے تو اس لحاظ سے بھی ہمارا منشور بڑا ڈیفرنٹ ہوگا۔ اب یہ جو صورت ہے، جس طرح میں نے بتایا، صورت والتین سے ملتی ہے، اس طرح صورت العمران ہے اور صورت بقرہ ہے، اس کے متعلق کہا گیا ہے ان صورتوں الزہراوین کہتے ہیں۔ جس طرح آخری 2 صورتوں کا ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ ان کو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کو کہا گیا تھا موعظتین۔ اس طرح ان جوڑوں کے کچھ نام تھے۔ صورت البقرہ اور صورت العمران کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الزہراوین کا لقب دیا تھا ان صورتوں کو۔ تو اب یہ جو صورت، یہ جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی ہے، کو کہا جاتا ہے، پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ماشاءاللہ نیک تھے، بڑے دیانتدار تھے، ایماندار تھے، پاکیزہ تھے، غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، مسکینوں کا خیال رکھتے تھے۔ تو آپ جو ہے نا، آپ کی پرسنالٹی جو ہے ماشاءاللہ نبوت سے پہلے بھی کردار آپ کا اتنا پاکیزہ تھا کہ وہاں کے لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں غار حرا میں آپ کے اوپر یہ وحی نازل ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حضرت خدیجہ سے منقول ہے کہ وہ بتاتی ہیں کہ آپ تفکر میں رہا کرتے تھے، آپ غار حرا چلے جاتے تھے اور تفکر کرتے تھے، سوچ و بچار میں لگ جاتے۔ بعض اوقات آپ
لیٹے ہوئے ہیں تو آپ نے لحاف لیا ہوا ہے، آپ کروٹ بدل رہے ہیں، آپ تفکر کے عالم میں. بعض اوقات آپ اپنے حضرت خدیجہ سے روایت ہے کہ آپ اپنے چند دن کا کھانا اور سامان لے کے نکل جاتے تھے اور وہاں کئی کئی دن پڑاؤ کر کے آپ تفکر میں لگے، کیونکہ وہی سے پہلے عبادت کا کوئی سلسلہ یا کوئی طریقہ جو ہے نا نہیں تھا کہ آپ نے اس طریقے سے اس طرز کی عبادت کرنی ہے، تو آپ غور و فکر کرتے تھے. اب جو اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تھے کہ اس کائنات کا، ساری کائنات کا اور مجھے تخلیق کرنے والا ایک جو ذات ہے وہ رب ہے، میں اس کا ماننے والا بندہ ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہ بشر کو، انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا، اس کی غور و فکر میں مطالعہ کرتے رہتے ہوں گے. تو بہت سارے علماء کرام کا اجماع بھی اسی چیز پہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آنے سے پہلے چند روز قبل خواب آیا کرتے تھے، سچے خواب جسے کہتے ہیں. آپ رات کو سوئیں، آپ صبح اٹھیں، آپ نے خواب جو دیکھا ہے تو چند روز بعد، 2-3 دن بعد ایز اٹ از وہ واقعات آپ کی زندگی میں رونما ہوتے تھے. تو جب اس طرح کی چیزیں آنے لگی تو آپ خاموش ہو گئے، آپ کا غور و فکر مزید بڑھ گیا. تو اس وحی کے متعلق کہنا ہے کہ جب یہ وحی نازل ہوئی تو وحی نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالم میں تھے، نہ وہ خواب کی حالت تھی نہ وہ بیداری کی، کوئی اس کے درمیان کی حالت تھی جس کو انہوں نے یہ بتایا کہ بین الیوم و یقظہ، نہ پوری طور پہ آپ نیند میں تھے نہ آپ بیداری کی عالم میں تھے. تو اس عالم میں تھے کہ فرشتہ حضرت جبرائیل آتے ہیں، وحی لے کے آتے ہیں، اور آپ کو پس منظر یہ ہے کہ انہوں نے آپ سے آ کے کہا پڑھیں، 3 مرتبہ اس طرح کہا اور آپ نے انکار کیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. بہت سارے علماء کا اس پہ اجماع ہے کہ وہ لفظ استعمال کیا کہ ما انا بکارن، کہ میں آئی کین ناٹ ریڈ یا آئی شل ناٹ ریڈ. یہ دیکھیں ہماری جو وزڈم ہے یا جو ہماری عقل ہے، جو ہمارا فہم ہے، اس میں ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں سمجھنے کی کہ واللہ عالم کے اس وقت کیا ماجرا تھا کہ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو انہوں نے آپ کو زور سے پکڑ کے بھینچا، اس قدر بھینچا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا بدن ٹوٹنے لگا. یہ 3 مرتبہ انہوں نے کہا پڑھے. پھر تیسری مرتبہ آپ کو دکھایا تو پڑھایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. اب یہاں پہ تھوڑا سا غور فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا، اور انسان کو قلم سے بھی علم دیا. لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے علم دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بصارت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے فہم میں جو اضافہ کیا وہ وحی کے ذریعے کیا. تو جب آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا ہوگا پڑھو، تو دیکھیں عقل یہ کہتی ہے کہ اگر تو وہ جو زبانی لفظ ادا کر رہے تھے پڑھو، سننے والا آپ کی اس ٹائم عمر 40 سال تھی، جب آپ پہ وحی نازل ہوئی آپ کی عمر 40 سال تھی، تو ماشاءاللہ بڑے میچور اور با اثر رسوخ والی شخصیت تھے. آپ کو اگر پڑھو کہا جاتا، سن کے مجھے آپ کوئی لفظ کہیں کہ ریڈ، تو میں جو لفظ آپ منہ سے ادا کر رہے تھے ان کے لیے ادا کرنا آسان تھا، وہ مشکل نہیں تھا. کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یا میں نہیں جانتا. کہا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی کوئی چیز دکھائی گئی، وہ اللہ کا کلام یا وہ وحی جو اس سے پہلے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں آئی تھی، تو اس لیے آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر انہوں نے زور سے بھینچا. پھر وہی یہ عمل 2 سے 3 مرتبہ ہوتا ہے. تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وہ کلام ہوتا کہ پڑھو، اور جب لفظ پڑھو کہا گیا آپ نے تب انکار کیا. جب کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو تو جانتے تھے، رب کو مانتے تھے کہ رب کیا چیز ہے، رب خالق، پیدا کرنے والا، فرما روا، آقا، مالک. اللہ تعالیٰ کی ذات کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جانتے تھے. تو آپ نے انکار کر دیا کہ میں نہیں جانتا. تو پھر واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر یہ پڑھایا، آپ نے اس صورت کو، یہ صورت کی وہ جو آیات آپ پہ نازل ہوئی ہیں وہ وہی کو پڑھا. اور اس کے بعد کی جو صورتحال بتائی جاتی ہے پس منظر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہیں تو آپ پہ کپ کپی سی طاری ہو گئی اور آپ پہ خوف طاری ہو گیا. کہ روایت میں تھا کہ آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے ہیں اسی کپ کپی کے عالم میں، اور آپ نے اپنی کیفیت بیان کی ہے کہ زمبلونی کیا کہ اے خدیجہ مجھے لحاف اڑا دو، مجھے چھپا لو. تو اسی طرح کیا گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کیا بڑی کپ کپی کی صورتحال میں، اور یہ کہا کہ میں جو ہے نا نہیں رہوں گا اس دنیا میں، یا میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، یا مجھے یہ کیا ہو گیا. تو کم و بیش اللہ بہتر جانتے ہیں کہ جو لفظ ادا کیے گئے یہی ہوں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ختیجہ دیکھیں ان کو لقب دیا گیا ختیجہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ دیکھیں ان کی عمر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آ رہی ہے، آپ کو نبوت کا جب دیا جا رہا درجہ 55 سال کی عمر تھی. آپ کے ساتھ اس شریک حیات کو رہتے ہوئے 15 سال ہو چکے تھے. وہ آپ کی پرسنالٹی سے، آپ کے کردار سے، بینگ اے وائف، وہ ہر چیز جانتی تھی، آپ کی پوشیدہ ظاہری جو انہوں نے ساتھ رہتے ہوئے وقت گزارا، ایک شریک حیات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی. تو انہوں نے جب یہ چیز سنی ہے تو انہوں نے آپ کو کہہ دیا کہ نہیں، آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اور آپ کا حوصلہ باندھتے ہوئے کہا کہ آپ تو بڑے نیک انسان ہے، پاکیزہ انسان، آپ کا کردار اتنا پختہ ہے کہ لوگوں کے لیے آپ آسانیاں پیدا کرتے ہیں، آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کا خیال کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سننے کے بعد آپ ان کو لے کے گئیں اپنے چچا زد بھائی کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس. اب ورقہ بن نوفل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے اثر و رسوخ والی پرسنالٹی تھے کہ انہوں نے تورات کو عربک میں اور تبرانی میں لکھا ہوا تھا. وہ زمانہ جاہلیت سے عیسائی ہو چکے تھے، کیونکہ آج وسلم کے آنے سے پہلے جو دور تھا وہ عیسائیت کا تھا. جو آخری نبی جو اہل کتاب حضرت عیسیٰ کو مانا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، تو وہ عیسائی ہو چکے تھے، لیکن ان کا فہم اس قدر زیادہ تھا کہ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جا کے وہ شام میں یا اس میں جا کے علم حاصل کیا. اس کے بعد تورات کو انہوں نے تبرانی اور عربک دونوں میں ٹرانسلیٹ کیا. جب آپ نے جا کے واقعہ حضرت وسلم کا سنایا یا کہا کہ آپ بیان کریں، انہوں نے واقعہ سننے کے بعد حضرت وسلم کو کہا کہ یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پہ بھی آیا تھا. یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پہ بھی آیا تھا. تو آپ کو جو ہے نا، آپ کو نبوت کا درجہ دیا جا رہا ہے. پھر یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی کے اوپر ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم جو ہے نا آپ کو آپ کے اس سے نکال دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے. آپ نے کہا کہ یار میرے ساتھ تو ان کا تعلق بہت اچھا ہے، وہ میری بہت عزت کرتے ہیں، میرا مان کرتے ہیں، میرا خیال کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی جن بھی پیغمبروں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام یا اس طرح کی چیزیں نازل کی ہیں تو ان کے ساتھ یہی ہوا ہے. تو میری یہ خواہش ہوگی کہ میں آپ کے اس دور تک زندہ رہوں کہ جب لوگ آپ کے خلاف ہوں تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا. لیکن کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل جو ہے کچھ عرصے کے بعد ان کا وفات ہو جاتی ہے. تو یہ کچھ پس منظر تھا اس وحی کا. اب اس کا تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. علیہ وسلم کو جب کہا گیا کہ جیسے پیشے میں بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سن کے بہت سارے علماء محدثین نے یہ بھی بیان کیا. امام احمد ہیں، اس کے علاوہ مسلم میں بھی یہ ذکر ہوا ہے. تو زبیر ان کے جو بھانجے تھے حضرت عائشہ کے، ان سے بھی یہ نقل کیا گیا کہ یہ پہلی ہی وحی ہے جو علیہ وسلم پہ اتاری گئی تھی، کہ وہ پہلی ہی وحی ہے. پہلے بھی پیچھے پس منظر میں بیان کر چکے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. اب اپنے رب کے نام کے ساتھ خلق الانسان میں جس نے پیدا کیا. اب یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ صرف انسان کا پیدائش کا کہا جا رہا ہے، تخلیق کا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، حیوانات، چرند پرند، نباتات، جتنے بھی اس اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. پیدا میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب دیکھیں ہمارا جو علم ہے وہ ناقص ہے. ہم اب تک خدا کی اس تخلیق تک نہیں پہنچ سکتے یا پہنچ چکے. جتنی بھی ترقی ہو گئی ہے، جتنی بھی ہم لوگ اس دور تک آ جائیں، اب یہ جو 20 صدی ہماری چل رہی ہے اپڈیٹڈ، اب دیکھیں کہ بہت سارے گلیکسیز ایسے ہیں جو جن کا یہاں سے ڈسٹینس جو ہے ٹریلینز اور ٹریلینز ایئرز کا سفر کر کے جائیں گے، جنہوں نے ابھی تک دریافت کیے. کچھ دریافت ہو چکی ہیں اور کچھ نہیں ہوئی. تو اسٹرونومیکل جو ڈسٹینس ہے اگر ہم اس کو دیکھیں، اس لحاظ سے جتنی بھی ترقی ہو چکی ہے، وہ جتنی بھی پیدائش ہے، وہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، تو یہ میرے مالک کا کام ہے. یہ کسی عام انسان کا کام نہیں ہے، میرے مالک کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف اور یہی اس لیے کہا گیا سورۃ 3 میں بھی جو کہا گیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اگر ان چیزوں کو دیکھنے سے پہلے انسان اپنی ساخت میں ہی مطالعہ کر رہے کہ کس بہترین ساخت سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انسان کو اتنا اچھا دماغ دیا. اب میں دماغ کی بات کروں، پہلے بھی ماشاءاللہ شیخ عمر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے سورۃ فاتحہ کی اس میں سورت میں قرآن اور سائنس کے حوالے سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اللہ تعالیٰ کو رب کیوں مانیں. الحمدللہ رب العالمین، کیوں تعریفیں ساری اللہ تعالیٰ کے لیے. بندہ سوال کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نا نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پہلی جو سورت پڑھتے ہیں، اور یہ سورت فاتحہ کے متعلق بتایا کہ سورت فاتحہ وہ پہلی سورت تھی جو مکمل نازل ہوئی. اس سے پہلے جو وحی آتی تھی وہ آیات کی شکل میں آتی تھی. اب اس سے پہلے جو وحی آتی تھی اس میں دیکھیں پہلی آئی ہے
سورۃ علق، اس کے بعد سورۃ قلم ہے، سورۃ مزمل ہے، سورۃ مدثر، چوتھی وحی ہے. یہ 4 وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے آئی تھی. اس کے بعد جو 5ویں مکمل صورت آئی تھی وہ سورۃ فاتحہ آئی تھی. اب یہاں پہ ذکر ہو رہا تھا کہ ہم خدا کو کیسے مانیں، یا خدا کی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق ہے اس کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی کریٹیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے اس کو ہم کیسے مانیں. تو سورۃ فاتحہ میں جیسے آپ نے بیان کیا کہ الحمدللہ رب العالمین، خدا کی تعریف تمام اس رب کی جو تمام جہانوں کا مالک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انہوں نے بتایا کہ دیکھیں آپ کا جو برین ہے، جب سے میں پیدا ہوں، اگر میں آپ سے کویشچن کروں کہ ہماری برین کی کیپیسٹی کتنی ہے، کہ مائنڈ کی سٹوریج کیپیسٹی کتنی ہے، تو میرے خیال ہمارا یہ جواب یہ ہونا چاہیے، مرتے دم تک ہم اس کو سٹور کرتے چلے جائیں گے. اس کی میموری فل نہیں آئے گی. ایک موبائل الیکٹرانکس ڈیوائس ہوتی ہے ہمارے پاس، اس کی ایک اسپیسیفک میموری ہوتی ہے، ایک لمیٹڈ سی میموری ہوتی ہے. آپ اس میں جتنے بھی اپڈیٹیشن آ رہے ہیں، ورژن اپڈیٹ ہو رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، سافٹ ویئر ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے، ایک حد مخصوص ہے، اس حد کے بعد اس کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. انسانی دماغ پہ اگر غور کریں، ابھی میں نے انسانی ساخت کے اس ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے نا، ہیڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بنایا، ہم اوپر سے مطالعہ کریں تو جو دماغ آ رہا ہے، اس دماغ کو دیکھیں کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم نے آنکھ کھولی ہے، جب بچہ بلوغت سے باہر آتا ہے، اس کے بعد وہ پہلی مرتبہ اپنے ماں باپ کا چہرہ پہچانتا ہے. تو اگر تو اس کے ساتھ کوئی مس ہیپ نہیں ہوتا، کوئی اب نارملٹی نہیں ہوتی، تو وہ ان آنکھوں سے جو اس نے بچپن میں، جب تک بولنا نہیں سیکھتا وہ بچہ، جب تک وہ بولنا نہیں سیکھتا، تو وہ 2 چہرے جو اس کے قریب رہتے ہیں، یا جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنا ہے، وہ ان کو پہچان لیتا ہے. اس کے علاوہ کسی غیر کے پاس جاتا ہے تو وہ تڑپنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بصیرت کے اندر یہ تقویت دی ہے کہ یہ میرے مالک کا کام ہے کہ وہ پہچانتا ہے، پھر وہ تمیز کرتا ہے، فرق کرتا ہے. اگر اپنی آنکھ پہ اپنے اس پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ ریٹینا، یہ جو ہماری لینز آنکھوں میں رکھا ہوئے آئی بالز رکھے ہوئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کس قسم کی ہمیں ماشاءاللہ وہ دی ہے کہ ہم لوگ اس میں ڈفرنس، یہ کلر کا آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا رنگین بنائی ہے. اب یہ دنیا کی جو رنگینی ہے، یہ کالا کلر، یہ پیلا کلر، یہ سبز کلر، یہ تفریق ہے، یہ جو تمیز ہے، یہ کس نے سکھائی ہے؟ یہ میرے مالک کے کام ہے. اگر ہمیں صرف سفید نظر آتا، اللہ تعالیٰ کا نور اگر سفید ہی کنسیڈر کرے، سفید ہی نظر آتا، صرف ہم سفید رنگ کی تمیز کر پاتے، باقی کسی کلر کی تمیز نہ کر پاتے، کوئی بڑی بات نہیں تھی، میرے مالک کی اطاعت تھی. لیکن ہم ہر چیز میں تمیز کر لیتے ہیں. اب میں مائنڈ کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو سٹوریج ہمیں دی ہے کہ ہم پیدائش سے لے کے مرتے دم تک ہمارے ساتھ جو واقعات ہوئے ہمارے ذہن میں سٹور رہتے ہیں، اور اس کی کیپیسٹی فل نہیں ہوتی. یہ نہیں آ جاتا کہ میموری فل ہو گئی، کچھ چیزیں ڈیلیٹ کرو، پھر آپ یا تو آپ اپنے بچپن کا حصہ ڈیلیٹ کرو، اب آپ جوانی میں باتیں سن سکتے ہو. ایسا تو نہیں ہوتا کبھی کہ ہم کسی کے پاس گئے ہوں، ہم نے میموری ڈیلیٹ کرائی ہو. اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے. شکر ہے میرے اس مالک کا جس نے اتنی احسن ہماری جو ہے نا ہماری ساخت کو پیدا کیا. پھر اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. اب اس سورت کا نام علق ادھر سے لیا گیا. اب علق کا جو لفظ ہے ادھر بتایا جا رہا ہے کہ جمع خون کے لوتھڑے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے. اب یہ جو کانٹیکسٹ ہے یہ ہمیں اسی طرح سے ہی پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بیان کیا ہے ایز اٹ از ہم اس کو ڈسکس. اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں انسان کی جو تخلیق ہے یا جس مراحل سے وہ گزرتا ہے، جن سٹیجز سے وہ گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ جگہوں پہ اس کو کھول کر بیان کیا کہ کیسے اس سپرمز کے ذریعے، اس گندے نطفے کے ذریعے، نطفۃ الامشاج کہا گیا اس کو، کہ یہ 2 چیزوں کے ملاپ سے بنتا ہے، نطفۃ الامشاج. اور یہاں پہ ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، ڈاکٹر انٹل مورے. اب ایک تو ہے کہ قرآن پاک کے لحاظ سے ہمیں پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کیا. ہم جس طرح سے ترقی ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے نالج میں، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے واضح کر دی بہت ساری نشانیاں. اب ایمبریولوجی کے بہت بڑے وہ جو ہے نا پروفیسر تھے ڈاکٹر انٹل مورے. انہوں نے ٹورنٹو کینیڈا کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، ادھر جو ہے نا بہت بڑی یونیورسٹی میں ایمبریولوجی کی جو ہے نا یہ مضمون یا ٹاپک کے اوپر لکھا ہے. اس میں بیان کیا کہ انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے کریشن ہے اس کی سٹیجز کس طرح کی ہے. ہیومن ایمبریولوجی کو اس نے بیان کیا. اس میں بھی اس نے بیان کیا کہ کیسے جو ہے نا کیسے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، انسان کا جو سپرم ہے عورت کے بیضا کے ساتھ میں ملتا ہے، ان دونوں کے ذریعے پھر کس طرح سے فرٹیلیٹی ہوتی ہے. اس ٹاپک کو جا کے اگر آپ پڑھیں دیکھیں، میں ایک چیز کو مانوں گا کہ اگر ہمیں عملی طور پہ کچھ سیکھنا ہے تو ہمیں اپنے اسلاف سے سیکھنا ہے.
ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے جو پرخ ہیں، تبا تابعین ہیں، اصحاب اکرام ہیں، اور پھر میں آہستہ آہستہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن تک پہنچنا چاہے گا اگر ہم عملی طور پر پریکٹیکلی کچھ گین کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے، دین کو اس سے سیکھنا چاہیے، لیکن جوں ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے تو جو ہمارا سائنٹیفک فینومینا ہے ہمیں اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے دور میں جب آسمان کو ہو سکتا ہے لوگ ایک چھت کنسیڈر کرتے ہوں کہ یہ آسمان جو ایک چھت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہوں گے تو کہا جاتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی معاذ اللہ، جس طرح ہمارا کم ذہن ہے، ناقص علم میں کہا جاتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کوئی فوارہ لے کے بیٹھے ہیں یا کچھ طرح کی ٹینکی ہے جس سے پانی کا چھڑکاؤ کر رہے ہیں۔ یہ تب تک جب تک آپ کے فہم و دانش میں یہ بات نہیں آئی کہ خدا کا نظام کس طرح ہے۔ تو آج وہ اللہ تعالیٰ کا وہ نظام، وہ سارا آپ دیکھیں نا، میں اسٹرالوجی کو آپ پڑھ لیں، آپ جس پیرامیٹر پہ آپ چلے جائیں، آپ دیکھیں نا، آپ ویدر کے اکارڈنگلی چلے جائیں، ٹمپریچر کے اکارڈنگلی چلے جائیں، آپ ہر زون کے ڈفرینٹ زون کے متعلق جس طرح سے تحقیق ہو چکی ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہم سائنٹیفک فینومین کو رد نہیں کر سکتے، اگنور نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس کا معائنہ کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں توحید تو ہے، توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور سب کا پالنے والا، خالق، فرما روا، پرورش کرنے والا میرا رب ہے۔ یہ جو تخلیق ہے یہ اس کی ہماری سمجھ سے بہرور ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہی کام ہے کہ یہ جو چیز اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور انسان کی تخلیق کو میں جیسے بیان کیا کہ وہ ڈاکٹر انٹر مورے نے بھی سائنٹیفکلی جس طرح انہوں نے وہ سارے ایمبریولوجی میں، ہیومن ایمبریولوجی کو سارا بیان کیا کہ کس طرح کس سٹیجز سے انسان گزرتا ہے اور کس طرح کے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، ایک نطفہ ہوتا ہے، اور سورۃ دہر میں بھی یہ آیا ہے نطفۃ الامشاج کہ دو چیزوں کے ملاپ سے آپ انسان کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ تخلیق کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک پیچھے اب لفظ آیا نا، اقرا بسم ربک الذی، اب رب کا میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دوں کہ رب کی جو تعریف ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، فرما روا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہے، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہماری چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں، یہ جو نظام ہے، یہ جو سسٹم ہے، ہماری کوئی تقویت نہیں ہے، ایک وہ ذات ہے جو اس سسٹم کو چلا رہی ہے۔ تو اس پہ تو ہمارا کامل یقین، اور اس پہ کامل یقین ہونے کے بعد ہم نے آگے چلنا ہے کہ ہم نے اس دین کے عملی نمونے کو جو ہمارے اسلافوں سے ملا ہے اس کو لے کے پریکٹیکلی آگے چلنا ہے، اور جو سائنٹیفک فینومیناز ہمارے سامنے دن بدن جو ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے اور دریافت ہو جا رہی، انکشافات ہو رہی جا رہے بہت سارے جو سائنٹیفکلی ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں، تو یہ ہمارا ماننا ہونا چاہیے کہ یہ جو چیز ہے اور ہماری بساط میں وہی چیز آ سکتی ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہے گا۔ تو آگے ہے اقرا و ربک الاکرم، ایک لوتھڑے سے پیدا کیا اور پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت مہربان ہے کہ انسان، اس کے ہم آگے جو پڑھیں گے کلا ان الانسان لیطغی، کہ انسان جو ہے نا سرکشی پہ اتر آتا ہے، یہ ہمارا اگلا موضوع ہوگا۔ میں نے بتایا کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم ایک ہی نشست میں جو ہے نا اس کو کمپلیٹلی بیان کر پائیں۔ تو انسان چونکہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ انسان جو ہے نا، انسان اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے، انسان خود کے ساتھ انجسٹس کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے تو انسان وہ مقصد پورا نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ کہا ہے کہ جیسے سورۃ والعصر میں کہا گیا ہے کہ انسان والعصر میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان سری خسارے میں ہے۔ تو یہاں پہ بھی کہا ہوا ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی، کہ انسان سرکشی پہ اتر آتا ہے۔ اس کو اگلے ٹاپک میں بیان کریں گے کہ انسان سرکشی پہ اترا ہوا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ظلم کر رہا ہے اس کے اسلاف سے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہم تو کتاب والے ہیں، اہل کتاب ہیں۔ تو اہل کتاب کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے یہ لٹریچر دے دیا ہے، اتھینٹک لٹریچر دے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ ہم پہ اس لیے کریم ہے اللہ تعالیٰ کہ خدا اپنے بندے کو اس دنیا میں بھیج کے ایسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کی تخلیق کی اور جا کے خود دنیا میں سیکھے۔ پھر انسان کو سکھانے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے ہم سورۃ حجرات کا مطالعہ کریں نا تو اس میں سیاحت، معاشیات، تمدن، تہذیب، وہاں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نبی کے حجروں کے باہر سے کھڑے ہو کے ان کو اونچی آوازوں میں سے نہ کہو، کوئی یہ چیز ان کو ناگوار گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے تربیت کی ہے انسان کی۔ دیکھیں میرے وہ رب کریم کیوں نہیں ہے؟ تو اگزامپل یہیں سے لینا کہ وہ کتنا کریم ہے کہ وہ انسان کو تہذیب سکھا رہا ہے۔ وہ جیسے ایک شعر ہے کہ نا، خاموش بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ دیکھیں اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے اندر کوئی چیز، آپ کا پیمانہ سیچوریٹڈ ہو گیا، آپ لبریز ہو گئے، جب تک آپ کے اندر ایتھکس، آپ کے اندر ادب نہیں آئے گا تو آپ خالی ہیں۔ آپ کا وہ جو علم ہے وہ فارغ ہے۔
آپ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہو رہے ہیں تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تہذیب سکھائی ہے کہ آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ اقرا و ربک الاکرم، کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے. یہ چیزیں ہمیں، ہمارا ذہن ان چیزوں پہ لے کے جاتا ہے. واقعی اللہ تعالیٰ کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ سے بولنے کے آداب سکھائے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک سکھایا ہے. اب اللہ تعالیٰ کریم کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بنی اسرائیل، سورۃ اسرائیل میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ دعا سکھائی ہے کہ اب اے میرے بندے وہ دعا کرو کہ اپنے والدین کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کے ساتھ رحم فرما، ویسے رحم فرما جیسے میں چھوٹا تھا، بچپن میں تھا، کہ انہوں نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا، کیونکہ میں تو ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، کہ میرے رب تو ہی بدلہ دے. تو یہ دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری بندے کی بھی فکر ہے، اور بندے کو جنم دینے والے جو اس کے والدین ہیں اس کا بھی خیال ہے کہ اگر آپ نماز پڑھیں تو دیکھیں نماز میں بھی دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو. تو اللہ تعالیٰ بندے کے لیے فکر مند رہتا ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. اب ہماری زبان ہے نا، ہماری زبان جھوٹ بولتی ہے نا، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ پریکٹیکلی کچھ نہیں ہو جاتا کہ ہماری زبان جل نہیں گئی. اگر یہی چیز ہمارے زبان پہ انگارہ رکھ دیا جائے گا، ہمیں پتہ ہے کہ جل جائے گی، کیونکہ ہمارے سامنے پریکٹیکلی لاس نہیں ہو رہا فوراً. تو اس لیے ہم اس غلط فہمی کا شکار ہیں، کہ ہمیں اس کا بدلہ نہیں ملے گا. لیکن ایک لفظ قرآن پاک میں ہے کہ مکافات عمل ہے. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دکھا دیتے ہیں، کچھ سزائیں اللہ تعالیٰ کچھ بدلے اس دنیا میں دکھا دیتے ہیں. پھر ہمارا جو اہل کتاب والے ان کا ایمان اس بک پہ ہونے کے بعد آخرت پہ، اللہ تعالیٰ پہ، رسالت پہ اور آخرت پہ بھی ہے. اگر جس کو آخرت کا یقین ہوگا نا تو اس کریم مالک کی ذات کو پہچانے گا کہ اس دنیا میں ہمیں کس لیے بھیجا گیا، ہمارا مقصد کیا ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایتھنٹک لٹریچر بھیجا، اور جو یہ لٹریچر لے کے آئے ہیں، جو رول ماڈل ہیں، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم ان کی ذات کو دیکھیں کہ انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا. پھر قرآن پاک آیا، اس کے اندر جو لکھا ہوا تھا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید پہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید پہ اس کا حق کا کلمہ پڑھا، پھر اپنے آخری نبی ہونے کا اپنے کریکٹر کے ذریعے جو لٹریچر آیا ثابت کر کے دیا کہ میرے مالک کا جو حکم تھا اس کو جنہوں نے مانا ہے، تو یہ بھی بتایا پاسٹ میں، خود بھی کر کے دکھایا، اور پھر ہمیں ایگزامپلس کے ذریعے بتایا کہ جو اس سے پہلے پیغمبر گزر چکے ہیں، موسیٰ، عیسیٰ اور جتنی بھی قومیں پہلے گزر چکی ہیں جنہوں نے نافرمانی کی ہے، ان کا کیا انجام ہوا. الذی علم بالقلم، ابھی وہ ساری باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلم کے ذریعے علم دیا. اب انسان کی کیا طاقت تھی؟ یہ جو جتنی ہم ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، انسان کے بس میں کیا ہے کہ انسان ہر گزرتے دن کے ساتھ، آپ دیکھیں نا کہ ہم اپنے والدین کو دیکھتے ہیں یا ہم اپنی پیدائش کے دور کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس وقت کتنی ترقی تھی. آج انسان نے قلم، پہیے کی دریافت کو دیکھیں ہم، تب جس نے پہیہ دریافت کیا ہوگا اس کے نالج میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ پہیہ اس قدر ترقی کر جائے گا، پھر ہواؤں میں بھی انسان اڑنا شروع ہو جائے گا. ایک پرندے کو دیکھ کے انسان نے ویلوسٹی کا، پریشر کا، ہر چیز کا تعین کر لیا ہے. آپ نے میتھمیٹکس کے اندر الجبرا بہت ساری آپ نے تحقیقیں کر لی ہیں، آپ نے زاویہ ڈیفائن کر لیا، آپ نے ڈائمنشنز ڈیفائن کر لی ہیں. تو یہ وہ جو چیز ہے، یہ جو علم ہے، یہ کس نے سکھایا؟ یہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں. اگر ہم اس قرآن پاک کی ذکر کریں کہ یہ جو قرآن پاک ہمارے پاس ہے، اس قرآن پاک کو جو حفظ کر لیتے ہیں، اب اگر میرے مالک کی، میرے اس کریم اللہ تعالیٰ کی یہ ہم پہ مہربانی نہ ہو تو دنیا کی کوئی ایسی بک نہیں ہے جسے لفظ با لفظ یاد کیا گیا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے بھی علم سکھایا. اور یہ دیکھیں وہ قلم کے ذریعے، اگر میں دوبارہ واپس جاؤں کہ حضرت علی نے ترتیب نزولی کے لحاظ سے قرآن پاک کو لکھوایا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ جو کلام الہی جو آج ہمارے ہاتھوں میں، وہ قلم کے ذریعے قلم بند کیا اور آج ہمارے ہاتھوں میں. اس قلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وہ ہمارے لیے کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے اسلام کا. یہ کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ ہمارے آج ہاتھوں میں ہے. ہم کہیں پریشان ہوں، جو عقل والے ہیں، جو فہم والے ہیں، تو یہی کہتے ہیں کہ فہم و دانش کو اس ذہن کے اندر مانگوں، میں وہ قطرہ ہوں جو پینے کو سمندر مانگوں. تو جو عقل والے ہیں تو وہ اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں. آج نان مسلم ہے نا، اب جوز کو دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس قرآن پاک کا بہت اچھے سے بخوبی مطالعہ کیا ہے. آج وہ جو چیزیں ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہیں. ہمارے اندر ہی کرپشن موجود ہے، ہمارے اندر ہی ظلم موجود ہے، ہم ہی یتیم اور مسکین کا حق کھا رہے ہیں. ہم وہ چیزیں کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم توحید والے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن ہم اللہ کی نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
اس طرح کا بنا دے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسنہ سے ہمیں سیکھنے کا کہا ہے. پھر علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا. تو دیکھیں بات یہی ہے کہ جب انسان شروع میں اپنی ساخت پہ غور کرے کہ جو ہمارے پرکھوں کی طرف ہم چلے جاتے ہیں، تو اگر ہم دیکھیں کہ یہ کھجور کا درخت ہے، کھجور کا درخت ہے، یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دریافت ہوا، اس کی پولینیشن اور فرٹیلائزیشن جب ہوئی ہوگی، اس سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان کو تو پتہ نہیں تھا، جن پہ منو سلوا اترتا تھا ان کو کیا پتا تھا کہ ہم یہاں پہ بیٹھے لہسن پیاز ٹماٹر اس طرح کی چیزیں بھی کھایا کریں گے. کہ انسان کے علم میں ہی نہیں تھی وہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے انسان کو کیا دیں. اور اب جہاں ہم اس دور میں بیٹھے ہیں، ہمیں علم نہیں ہے کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا. ہم فیوچر کو پرسیپشن اتنی کر سکتے ہیں جتنا ہمارا فہم ہے، لیکن اس سے آگے کی کہانی اور ہر دور کی کہانی، ہر چیز کی کہانی تو میرا رب جانتا ہے. اب کچھ علم وہ ہے جو ہم تک پہنچ چکا ہے، اور کچھ علم ہے جو ہم سے پہلے تک تھا، ہم اس کو مطالعہ کر رہے ہیں. ہماری طاقت اس لیے تو کہا گیا ہے غور کرو، فکر کرو، راتوں کو جلدی سو جایا کرو. جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پریشان رہنے لگی، سورۃ والضحیٰ میں کہا گیا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک وقت آیا کہ آپ بڑے پریشان رہنے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نبی راتوں کو جلدی سو جایا کرو، اٹھ کے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری عبادت کرو. یہ جو طلوع سحر ہوتی ہے اور یہ صبح کے نظارے یہ تمہارے لیے بنائے گئے ہیں، اور تمہارا رب تمہارے سے راضی ہے. یہ نظارے دیکھو تمہارے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ہم یہ چیز جاننے کے باوجود کہ ہمارے اس لٹریچر میں لکھی جا چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا نظم و ضبط پیدا کیا ہے اس دنیا کا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سونے کے اوقات بتا دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اٹھنے کے، کام کاج کے، دن کے 24 گھنٹوں کو، یہ جس آج ہم جو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تو میرے رب نے پہلے سے ڈیفائن کیا کہ کتنا حصہ ہمیں کہاں صرف کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، کتنا ہمیں اس کی مخلوق کے ساتھ. پھر یہ بھی کہا ہے کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا، میں حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. اب یہ اگر کوئی انسان، میں کہتا ہوں کوئی پرہیزگار اور بہت متقی ہے، اللہ تعالیٰ نے اعتدال کہا ہے. عبادت وہی جو اعتدال سے کی جائے، عبادت وہی. اگر میں ایک کمرے میں رہ کے نمازیں پڑھ رہا ہوں، نماز، اشراق، چارش سب کچھ کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ والا بھوکا ہے، تو میرے مالک نے یہ بھی نہیں کیا. میرے مالک نے اس کے اوپر بھی اکتفا نہیں کیا کہ میرے ساتھ میں ہمسایہ جو ہے بھوکا مر جائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو حسن اخلاق سکھایا، اللہ تعالیٰ نے سیاسیات سکھائی ہے، تمدن سکھایا، تہذیب سکھائی ہے. تو ہم یہ چیزیں نہیں جانتے تھے. اگر ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اس لٹریچر کا، یہ اوتھینٹک سورس کا جو ہمارے رب نے رہتی دنیا تک ہمارے لیے کیا، تو میرا یہ ماننا ہے اور ہر مسلمان کا یہ ماننا ہونا چاہیے کہ ہماری بقا اسی چیز میں ہے. تو میں آج کے لیکچر کا اختتام یہیں کروں گا. باقی پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو اس کی کچھ آیات رہ گئی ہیں اگلے لیکچر میں اس کا مطالعہ کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا افرغ لنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یا میرے مولا پاک، یا رب العزت، یا رب الکریم، یہ ہم نے جو قرآن کلاس میں سیکھا پڑھا یا جو سامعین نے سنا، یا اللہ تعالیٰ ہمارا سننا، پڑھنا، سیکھنا یا اللہ تعالیٰ قبول فرما. یا اللہ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ اس دین کے ساتھ ہمارا سلسلہ مضبوط کر دے. یا اللہ مسلمانوں کی خیر فرما. یا اللہ کفار کو نیست و نابود کر. یا اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی یا رب العزت، یا رب الکریم، یا اللہ تعالیٰ توحید و رسالت کے اوپر، یا اللہ، اور دجال کی فتنہ سے بچنے والا بنا دیں. یا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ساتھ کہ ہمارے والدین کے ساتھ مہربانی فرما. یا اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرما. یا رب العزت، یا رب الکریم، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ بچے گھروں میں بیٹھے ہیں، جو بچیاں گھروں میں بیٹھے ہیں جن کے رشتے نہیں ہوتے، یا اللہ تعالیٰ ان کے رشتوں میں برکت عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے، جو بیمار ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. یا رب العزت، یا رب الکریم، ہمیں دین کے ساتھ مستحکم کر دے. یا رب العزت، یا رب الکریم، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمارا جینا اسلام پہ فرما اور مرنا ایمان پہ فرما. آمین ثم آمین یا رب اللہ.